سوسائٹی اور معاشرے میں سب سے بڑی چیز جو اخذ کرنے کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت ہے، معاشرے میں رحیم ہو جائے۔ جو ویسٹ کا امپیریل ایجنڈا ہے کہ جو سیدۃ النساء کی وراثت ہے، جو امہات الانبیاء کی وراثت ہے، وہ آپ سے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ علم حاصل کرو، جو اس زمانے میں سب سے مؤثر ہے، علم کے حصول کے مقاصد کو بلند کریں تاکہ آپ کا علم آپ کے ملک کے کام آئے۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام عزت مآب جناب پروفیسر نسیم حیدر شاہانی صاحب، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکھر، قابل احترام اساتذہ اکرام، فیکلٹی ممبرز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، انتظامی افسران ادارہ حاضہ اور تمام طلباء اور طالبات، ناچیز خلوص دل سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور عزت مآب پروفیسر نسیم حیدر شاہانی صاحب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عزت سے اور اس اکرام سے نوازا کہ دوسری مرتبہ مجھے اس ادارہ میں اس عنوان کے ساتھ جو ہماری روح بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، ہماری عقل کی روشنی بھی ہے، ہمارے دین کا، دنیا کا، قبر کا اور آخرت کا عظیم سرمایہ ہے، ہمارے نبی اکرم شفیع معظم خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارا عشق، ہماری محبت، یہی ہمارا تمام سرمایہ ہے اور یہی ہمارا کل سرمایہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ادارہ حاضہ اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے اندر ایسے اشخاص رکھتا ہے جو تقدیسی ادب میں اپنا ایک شاندار حصہ شامل کر رہے ہیں۔ میں پروفیسر سعید عاصم صاحب کو دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی بہت خوبصورت لکھے ہوئے کلام پہ انہیں داد واہ واہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ میں ایک شعر ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو وہ نعت مبارک پڑھ رہے تھے۔ میں شب نجف میں گزاروں سحر مدینے میں، تو میرے ذہن میں فی البدی اسی پہ ایک شعر آیا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ مدینے میں موت آ جائے، خدا کرے کہ مدینے میں موت آ جائے، کہ عشق پائے گا اپنا ثمر مدینے میں۔ اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کے، اور میں خاص کر اپنے تمام نوجوان بہنوں کو اور بھائیوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اس بات پہ انکریج کروں گا کہ آپ کو اپنے ادب سے ضرور تعلق استوار کرنا چاہیے۔ ادب جو ہے، لٹریچر، خاص طور پہ جو شاعری ہے، یہ آپ کے اندر حصے لطافت کو بیدار کرتی ہے، آپ کو اپنے اندر کے سوز و ساز کے قریب کرتی ہے۔ اور اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح مجھے یہ بڑا فخر ہوتا ہے ہمیشہ اپنے خطے کو دیکھ کے کہ ہماری بہت سی عادات عرب کلچر کے بہت قریب ہیں۔ جس طرح ایک فصاحت لسان العرب میں پائی جاتی ہے، میں اس کی برابری کا تو دعویٰ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہمارے اس خطے کی جتنی زبانیں ہیں ان کی فصاحت عربی کے بعد
دنیا کی کسی بھی زبان سے کم نہیں ہے، اور جس طرح عرب کے لوگوں کی طبیعت ہر وقت موزوں رہتی تھی مصرعے کہنے کے لیے، آپ یہاں کی ماؤں کی لوریاں سن لیں، لوگوں کی داد سن لیں، اپنی تاریخ سن لیں، عام مکالمہ لوگوں کا سن لیں، اگر آپ غور کریں تو اکثر باتیں ہماری مصروں میں ڈھل کے نکلتی ہیں۔ تو ہماری یہ عادت، ہماری یہ نیچر جو ہے، یہ عرب فطرت کے بہت قریب ہے اور یہ ہمارے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس خطے میں، جس دھرتی پہ حضرت سلطان باہو جیسے، حضرت خواجہ غلام فرید جیسے اکابرین گزرے ہیں، اس دھرتی کا جو مزاج ہے وہ کس قدر موزوں ہے۔ اور تقدیسی ادب جو ہے، خاص طور پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمانوں کی جان ہے۔ ہمارے پاس احادیث، سنت اور کتاب اللہ کے بعد عظیم ترین سرمایہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کے رشتے میں جڑنے کے لیے وہ ہمارے شعراء کرام کا اور حتیٰ کہ بڑے بڑے ائمہ کرام کا کلام ہے اور ان کے دیوان ہیں، جن کے ذریعے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین اور وہ گھر جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کہی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس روایت سے ضرور منسوب رکھنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی شان رحمت کو، جس یونیورسلٹی کے ساتھ قرآن مجید میں انٹروڈیوس کروایا، اس لفظ سے آج کی یہ تقریب منسوب ہے، رحمت للعالمین۔ اور یاد رکھیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کی اعلیٰ صفات کو اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں جگہ دیں۔ میں دانشور کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ مجھے مغرب کی کسی ایک جامعہ میں اور یونیورسٹی میں ایک کورس کا موقع ملا، اور وہاں ٹیچر نے ایک پریکٹس دی، اور وہ پریکٹس یہ تھی کہ آپ اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کا نام لکھیں۔ کلاس میں ہر طرح کے لوگ تھے، کوئی میوزک کو پسند کرتا تھا، کوئی شوبز کو پسند کرتا تھا، کوئی بزنس کو پسند کرتا تھا، کوئی ٹیکنالوجی کو پسند کرتا تھا، کوئی اکنامکس کو پسند کرتا تھا، کوئی سیاست کو پسند کرتا تھا، کوئی لٹریچر کو پسند کرتا تھا۔ تو جو جس چیز کو پسند کرتا تھا، سب نے اپنے اپنے رول ماڈلز لکھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رول ماڈلز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا، اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر۔ اور اس کے بعد ٹیچر نے دوسری بات کہی کہ آپ انہیں کیوں آئیڈیل مانتے ہیں، اس کی ریزن لکھیں، اور آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی میں جو اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانے پہ، وہ بھی لکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کے جو ایٹریبیوٹس تھے، جو اعلیٰ صفات تھیں، وہ لکھیں۔ اب جو بل گیٹس سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا، جو جیمز بانڈ سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا، جو مارک زوکربرگ سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا، اور جو کسی اور سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جتنی صفات اس وقت یاد آئیں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں نے وہ لکھی۔ اور تیسری جو ایکسرسائز ٹیچر نے دی
وہ انہوں نے یہ دی کہ اب آپ یہ لکھیں کہ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کے یہ جو بہت اعلیٰ وصف ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، جو آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے آپ کے اندر کتنے پائے جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بل گیٹس سے محبت کرنے والے نے بھی شیٹ بھر دی، مارک زوکربرگ سے محبت کرنے والے نے بھی شیٹ بھر دی، اور جو جس سے محبت کرتا تھا، جس سے انسپریشن لیتا تھا، انہوں نے ان سب کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ میں نے ان کی یہ عادات اور اطوار اپنائی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میرے پاس اپنے ٹیچر کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں نے اپنے آئیڈیل سے کتنا حصہ لیا ہے۔ تو آئیڈیل کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم صرف ایک بزم بپا کر کے اس کو یاد کر لیں، اس لیے کہ ہم صرف اس کے نام لیوا بن جائیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے پھریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آئیڈیل کی وہ صفات جن وجہ سے آپ اسے آئیڈیل مانتے ہیں، جس وجہ سے آپ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ اسے روشن مثال مانتے ہیں، اگر وہ روشن اخلاق، وہ روشن کردار ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو کیا واقعتاً ہم یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب اور مطلوب ہیں؟ اس لیے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے کچھ حصہ لینا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم ترین صفت آج امت مسلمہ کو درکار ہے وہ نبی اکرم کی شان رحمت ہے۔ اور مجھے اس صفت سے کیوں محبت ہے، میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہمیں، قرآن مجید کی جو مصحفی صورت ہے، اس میں آپ جیسے مصحف مبارک کو کھولتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کھلتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی پیشانی کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نے پڑھا تو یہ اشتیاق ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ مجھے معلوم ہوا، معنی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے؟ یہ کون ہے جس کے نام سے میں آغاز کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اسے دیکھا؟ نہیں۔ کیا میں نے اسے چھوا؟ نہیں۔ وہ کس سمت میں رہتا ہے؟ معلوم ہوا وہ ہر سمت سے پاک ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ ہر جگہ ہے۔ آپ مکانوں خالی جس تھیں کوئی مکان نہ خالی، تو وہ کون ہے جس کے نام سے میں آغاز کر رہا ہوں؟ تو عقل انسانی کا یہ پہلا سوال ہے کہ میں جس کے نام سے آغاز کرتا ہوں وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ جب میں نے دیکھا نہیں، جب میں نے چھوا نہیں، وہ ہر تعین سے ماورا ہے، وہ ہر ادراک سے آگے ہے، وہ ہر حد سے آگے ہے، وہ ہر مکان سے پاک ہو کر بھی ہر مکان میں ہے۔ تو وہ کون ہے، کیسا ہے جس کے نام سے میں آغاز کر رہا ہوں؟ یہ انسانی عقل کا پہلا کویسچن ہے، اور انسانی عقل کے اس کویسچن پہ جو پہلا انٹروڈکشن اس نے اپنا ریویل کیا، وہ پہلا انٹروڈکشن ہے، تو اس کے نام سے شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف عقل انسانی پر جو کھولا، عقل انسانی پر الہام کیا، عقل انسانی کو بخشا، عقل انسانی کو متعارف کروایا، وہ اس کی شان رحمت ہے، وہ اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم ترین صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی، ان میں ایک رحمت للعالمین ہے۔ دوسری بات پہ آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کچھ صفات جلال ہیں اور کچھ صفات جمال کی ہیں۔ جلال کی صفات جو ہیں، ویسے شرح اسماء اللہ الحسنہ میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے
کہ اللہ تبارک مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ صفات سے متصف کرے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، لیکن چونکہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ صفات جلال سے بھی متصف ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو صفات جمال میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ صلے کی طلب کیے بغیر عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ گناہ والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، گناہ کی شدت کم ہو تو بھی معاف کرتا ہے، شدت زیادہ ہو تو بھی معاف کرتا ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ سخی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ عیب ڈھانپتا ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ عدل کرتا ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ علم کا مالک ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی ان صفات جمال سے حصہ پائیں، کہ ہم کسی کو صلے کی طلب کے بغیر بھی دیں، ہم کسی ایسے کو بھی معاف کر دیں جس کی خطا چھوٹی ہو، اور کسی ایسے کو بھی معاف کر دیں جس کی خطا بڑی ہو۔ جس نے عیب کیا، جس نے جرم کیا، جس نے خطا کی، اس کے عیب کو، اس کے جرم کو، اس کی خطا کو ڈھانپیں، اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے۔ یہ اس کی صفات سے حصہ لینا ہے۔ اور آپ اولیاء کاملین کو دیکھیں، یعنی میں اولیاء کے القاب میں غور کرتا ہوں، اولیاء کے القاب میں غور کرتا ہوں کہ لوگ انہیں ان ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے، جبریل جا آسمان والوں میں منادی کر دے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اس سے محبت کرو۔ تو اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ زمین میں بھی منادی کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل امین زمین میں آتے ہیں اور اس بندے کے لیے زمین کے اندر محبت رکھتی جاتی ہے، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم اولیاء سے جو محبت کرتے ہیں یہ ہم اپنے اختیار سے نہیں کرتے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہم جبریل امین کی منادی سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے اولیاء کے القاب میں غور کیا، کسی کو لقب ہے داتا، کسی کو لقب ہے سخی، کسی کو لقب ہے غوث۔ تو داتا بھی سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، سخی بھی بہت دینے والے کو کہتے ہیں، غوث بھی ہر ایک کو مدد فراہم کرنے والے کو کہتے ہیں اللہ کے اذن اور اللہ کی قدرت سے۔ تو اولیاء کاملین اسی وقت سخی کہلاتے ہیں جس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متصف کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ہیں، خاص طور پہ آپ کی جو صفت رحمت ہے، یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا ہادی مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم اور واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت سے اپنے آپ کو متصف کریں۔ اس پہ گفتگو میں یہاں مختصر کرتا ہوں، اور اسی بات کو تھوڑا آگے چل کے میں دوبارہ آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا۔ اب آئیے ایک دوسری بات کی جانب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسا نمونہ عمل ہے کہ جن کی اطاعت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، حالانکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ کی شان عبدیت مقدم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے مبعوث کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے قرآن مجید میں ہمیں اس طرح انٹروڈیوس کرایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم فرمایا اور فرض فرمایا، اور سورہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو چیز عطا کریں وہ آپ سے لے لو، آپ جو عطا کریں، جو بخشیں وہ حاصل کر لو، اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ. تو علماء کرام نے، اولیاء نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ کرام نے اس میں ہمارے اوپر یہ واجب کیا اور ہمیں یہ بتایا اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت. دو احادیث منقول ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک حدیث میں قول ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک میری اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اطرت، میری آل. کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا اور میری آل اور اطرت کو نہ چھوڑنا. اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. اور میں ان دونوں احادیث مبارک کے اندر یہ تطابق دیکھتا ہوں، اس پہ گو کہ علماء نے اس کی تطبیق کے لیے بڑی شاندار مثالیں دی ہیں. اس لیے کہ ہم جو سنت سیکھتے ہیں، ہم جو شریعت سیکھتے ہیں، وہ بھی اہل بیت اطہار کے اور اطرت مصطفیٰ کے واسطے سے ہم سے پہنچتی ہے. اس لیے اطرت سنت سے جدا نہیں اور سنت اطرت سے جدا نہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن مجید میں. اور اگر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، احادیث مصطفیٰ سے تعلق نہیں رکھیں تو آپ کو شریعت کے اور دین کے وہ احکام کبھی معلوم نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ اذان قرآن مجید میں کہیں اس طرح مذکور نہیں کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ دی جائے. مثال کے طور پہ نماز جنازہ قرآن مجید میں اس طرح مذکور نہیں. مثال کے طور پہ بیت المقدس کا قبلہ اول ہونا قرآن مجید میں مذکور نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضا سے اس کو بنایا. اسی طرح جمعہ اور عیدین کے خطبے قرآن مجید میں مذکور نہیں. اگر آپ کا سنت سے اور احادیث مصطفیٰ سے رابطہ اور واسطہ نہیں ہے تو آپ، ہم سب، یہ امت ان تمام عظیم اعمال سے، اس عظیم ڈسپلن سے، اس کی حکمت سے محروم ہو جائے. اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں مختصراً بیان کی گئی ایک پرنسپل کے طور پہ، لیکن آپ کو قرآن مجید سے اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی، تفصیل نہیں ملتی. اس کی تفصیل اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ملتی ہے. مثلاً آپ عبادات اربع لے لیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس کا ایک مختصر ذکر قرآن مجید میں امر کے طور پہ اور حکم کے طور پہ ہے، لیکن ان کی تفصیل کیا ہے، یہ کیسے ادا کی جائیں گی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. تو اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک کو حدیث اور سنت کے اندر تلاش نہ کریں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کامل کبھی معلوم نہ ہو سکے. اس کے علاوہ تیسرا نقطہ جو ہے، پہلا نقطہ یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہی نہیں، وہ سنت سے معلوم ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں مگر ان کی تفصیل موجود نہیں. ان کی تفصیل کے لیے آپ کو سنت مصطفیٰ میں دیکھنا پڑتا ہے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں آیات ایسی ہیں، اگر آپ
سنت و سیرت کو، احادیث و سیرت کو اگر آپ ترک کر دیں تو آپ قرآن مجید کی ان آیات کا کوئی مطلب و مفہوم تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ سورہ توبہ میں واقعہ ہجرت کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ اور اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا جب کفار نے ان کو بستی سے نکالا، درآں حالی کہ وہ ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے۔ جب آپ کے جو صاحب تھے وہ غار میں آپ سے کہتے تھے، وہ غار میں تھے اور آپ اپنے اس ساتھی سے فرماتے تھے کہ تم غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اگر آپ سیرت سے اور سنت سے استفادہ نہ کریں تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے کفار تھے جنہوں نے آپ کو بستی سے نکالا؟ وہ کون سی بستی تھی جس سے آپ کو نکالا گیا؟ وہ دوسرا کون تھا آپ کے ساتھ جس سے آپ یہ کلام کر رہے تھے؟ تو اگر آپ سیرت و سنت سے استفادہ نہ کریں تو قرآن کی اس آیت کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ سورہ توبہ میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا۔ یہ 3 کون تھے؟ ان کا معاملہ کیا تھا؟ اور ان کا معاملہ کیوں ملتوی کیا گیا؟ آپ کو سیرت و سنت سے استفادہ کیے بغیر اس بات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ تیسری اور آخری مثال، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس لیے ایسے لوگ ہیں جو اس میں ظاہراً اور باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ سیرت و سنت سے استفادہ نہ کریں تو یہ مسجد کون سی ہے، یہ لوگ کون سے تھے اور یہ واقعہ کب کا ہے، آپ کو اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو سمجھنا مسلمانوں کے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح قرآن مجید کو سمجھنا لازم ہے، کیونکہ بغیر سنت کے اور سیرت کے آپ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں عزیز طلباء اور طالبات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کو گو کہ قرآن سے ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیل آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ آپ کی بعثت مبارک کے، آپ کے مبعوث کیے جانے کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ حضور کا اخلاق مصطفیٰ، اخلاق النبی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اسی واسطے گیا ہوں کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں، بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس مبارک دیا کہ جب تم مجھے دیکھو گے، میرے کردار سے، میری سیرت سے استفادہ کرو گے تو تمہارے اندر وہ صفات، وہ کوالٹیز پیدا ہوں گی، وہ روشنی آئے گی، وہ انوار آئیں گے، وہ نور آئے گا جو میری محبت کی بدولت تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اور اس اخلاق کی تفصیل کیا ہے؟ جو اخلاق
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا اور اپنی کردار سے، اپنی زندگی سے ہمیں عطا فرمایا. اس اخلاق کی تفصیل میں چند چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں جسے امام ترمذی نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے کے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ پہ تقوی اور اچھے اخلاق، یہ تمہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں. اور عرض کی گئی وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور پوچھا گیا کہ جس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان اور دوسرا پاک دامنی. زبان اور پاک دامنی، تو ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے. جس طرح روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے، بلندی پستی سے پہچانی جاتی ہے، خوشبو بدبو سے ممتاز ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت نہ کرنے کو اور پاک دامنی کی حفاظت نہ کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں لے جانے والے اعمال قرار دیا. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ سوسائٹی جو سوشل میڈیا کی سوسائٹی ہے، گلوبلائزیشن کی سوسائٹی ہے، ڈس انفارمیشن کی سوسائٹی ہے، امپیریل ایجنڈاز کی، سیٹنک امپیریل ایجنڈاز کی تکمیل کی سوسائٹی ہے، اخلاق اور کردار سے تہذیب انسانی کو عاری کر دینے کی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے. یہ سوسائٹی جو انسانی اخلاق سے اسمارٹ فون کے اخلاق میں سمٹ آئی ہے اور جس میں انٹرٹینمنٹ کے بہترین ذرائع وہ ہیں کہ جہاں پر سوائے تصنع کے، سوائے بناوٹ کے، سوائے ریا کے، سوائے کذب کے، سوائے دکھاوے کے، سوائے جھوٹ کے جہاں کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی، اور جس کے اندر ایکسائٹمنٹ اور انسائٹمنٹ پیدا کی جاتی ہے ٹورڈز آل دوز ریچولز جو کہ آپ کے اخلاق کو اور آپ کے کردار کو تباہ کرتی ہیں. اور جنرلی اس کے بارے میں جو پرسپشن ہے اور جتنے اس کے اوپر سائیکولوجیکل کیس سٹڈیز کیے گئے وہ یہی ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا اور خاص طور پہ اس کے جتنے فاسٹ ٹولز ہیں، وہ جو چیزیں بڑی آپ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں ایک پوائزن کی طرح، وہ دو چیزیں ہیں، ایک ڈس انفارمیشن اور دوسری سیکچول انسائٹمنٹ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اخلاق کے تضاد کے طور پہ کون کون سی دو چیزیں رکھیں؟ الفم والفرج، منہ کا غلط استعمال اور پاک دامنی کی حفاظت نہ کرنا. تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل، 1450 برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاق متعین کر دیا کہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈ لو، اپنی حد فاصل قائم کر لو. تمہارے لیے خیر بھی واضح کر دیا گیا، شر بھی واضح کر دیا گیا، نجات کا راستہ بھی واضح کر دیا گیا اور تباہی اور جہنم کا راستہ بھی واضح کر دیا گیا. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسی چیزیں اخلاق کے ابواب میں ارشاد فرمائی ہیں جو آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس ٹک ٹاک کے زمانے کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا. اور میرے نزدیک نوجوان اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے کوئی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے یہ حدیث مبارک ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتی ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی آپ بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول کس طرح بنائیں،
اپنے کلاس روم کا ماحول کس طرح بنائیں، اپنی فرینڈشپ کا ماحول کس طرح بنائیں، اپنے ارد گرد کا ماحول کس طرح بنائیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد اپنے کال کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ایکشن اور ری ایکشن کے ذریعے، اپنی اعمال کے ذریعے وہ اپنی سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے لوگ انسپریشن لیتے ہیں، تو آپ کس طرح بنے، آپ نے کیسا ماحول پیدا کیا، اس سے قطع نظر کے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ میری کمٹمنٹ لوگ ہیں یا میری کمٹمنٹ نبی اکرم کی ذات گرامی ہے؟ اگر میری کمٹمنٹ لوگ ہیں تو میں لوگوں کے پیچھے چلوں گا، اور اگر میری کمٹمنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو مجھے لوگوں سے بے پرواہ ہونا چاہیے، مجھے لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہیے، مجھے حضور کے اسوہ مبارک کی طرف، حضور کے راستے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ شرط وفا ہے، یہ شرط تعلق ہے کہ میں کس کی پرواہ کرتا ہوں۔ قرآن کیا اصول وضع کرتا ہے؟ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی رضا کو حاصل کرو۔ دوست کیا کہتے ہیں؟ اب بہت سی چیزیں ہیں، میں چھوٹا موٹا طالب علم ہوں سائیکالوجی کا، اور خاص طور پہ کس طریقے سے گلوبلائزیشن، ماڈرن ٹیکنالوجیز، اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کو سوشل میڈیا کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے، میں اس کی چھوٹی چھوٹی کیس سٹڈیز جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مختلف جامعات سے اور مختلف سائیکالوجی لیب سے جاری ہوتی ہیں، میں ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، اور جو نتائج ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، جو نتائج ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لیکن ان نتائج کو تسلیم کیے بغیر آپ اپنے لیے راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ہم آج کس چیز کو، کیا ٹرمنالوجیز ہم اپنے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹریکشنز میں، اپنی پرائیویٹ چیٹس کے اندر، اپنی میسیجنگز کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بھیانک دور ہے، یہ ایک عہد جہالت ہے جس میں علم کے لبادے کے اندر جہالت چھپ کے آئی ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ جس طرح ابلیس سانپ کے شکم میں گھس کے مور کے پنجوں کے ذریعے جنت میں داخل ہوا تھا، واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیسے پہنچا تھا وہ وہاں پہ۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو جہالت ہے یہ ایک سانپ کے اندر گھسی ہے، اور ایک حسین و جمیل مور، ایک حسین و جمیل پرندے کے پاؤں میں لپٹ کے جدیدیت کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، سویلائزیشن کے نام پہ ہمارے معاشرے کی جنت میں داخل ہوئی ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں، ہم اسے جاننے سے، آئیڈینٹیفائی کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہمارے اندر اتنا کریج نہیں کہ ہم اس سے بغاوت کر سکیں، ہمارے اندر اتنا کریج نہیں کہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں، ہمارے اندر اتنا کریج نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط کہیں، شر کو شر کہیں، فساد کو فساد کہیں، فتنے کو فتنہ کہیں، ہمارے اندر یہ کریج نہیں۔ یہ میں اپنی جن بیٹیوں کو یہاں حجاب میں، پردے میں دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سیدہ حوا، سیدہ بی بی ہاجرہ، سیدہ بی بی سارہ، سیدہ مریم امہات المومنین، اور بالخصوص سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ ان کی وراثت ہے جس کو لے کے آپ بیٹھی ہیں۔ باپ کی وراثت بھی ملتی ہے، زمین کا ٹکڑا ہوگا، قبر میں نفع دے نہ دے معلوم نہیں۔ شوہر سے وراثت ملتی ہے، زمین کا ٹکڑا ہوگا، چند اور چیزیں ہوں گی، وہ قبر میں نفع دے نہ دے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ وراثت جو حضرت سیدۃ النساء کے نمونہ عمل سے آپ تک پہنچی ہے، میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس اسم مبارک کی حرمت کے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز نفع دے یا نہ دے،
لیکن سیدہ کی یہ وراثت آپ کو ضرور نفع دے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، جس کو آج تہذیب جدید آپ سے چھیننا چاہتی ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ علوم کیا ہوتے ہیں؟ یا آپ اس بات کو اگر سمجھیں تو جیسے غالباً اکبر الہ آبادی نے ایک تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی تعلیم فراغ، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی تعلیم فراغ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ وہ کہتے ہیں علم بھی لو اور علم کے ساتھ لائف سٹائل بھی لو، اور ان کی میننگ کے اندر علم اور لائف سٹائل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ علم لیتے ہیں لیکن وہ لائف سٹائل نہیں لیتے، they will not recognize you as an educated man or woman۔ آپ اگر علم لے رہے ہیں، آپ کو ان کا لائف سٹائل بھی لینا پڑے گا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلانے کے لیے۔ لیکن آپ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سی ڈگریز ہیں آپ کے پاس، آپ نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ہم ملا ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بہت سا علم لیا، بہت سی کتابیں لیں، بہت سا آپ نے علوم حاصل کیے، بہت سی سائنسز کے اندر آپ نے درک حاصل کیا، لیکن آپ حجاب لیتی ہیں، آپ نقاب لیتی ہیں، آپ اوڑھنی اوڑھ کے چلتی ہیں، تو وہ آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے پڑھے لکھے کے طور پہ۔ کیوں؟ کہ ان کی شرط محض تعلیم اور علم نہیں، ان کی شرط لائف سٹائل بھی ہے۔ اور اگر آپ لائف سٹائل بدل لیں، آپ کو ککھ نہ آتا ہو، کہیں گے یو لک لائک ماڈرن مین، تو آپ ماڈرن مین ہیں، آپ تہذیب یافتہ ہیں، آپ ترقی یافتہ ہیں، آپ کو صرف انگریزی آنی چاہیے اور ماڈرن لباس آنا چاہیے۔ یہ دو شرائط ہیں آپ کے پڑھے لکھے ہونے کے لیے۔ کیا یہ بدقسمتی ہے یا نہیں؟ تو راہیں واضح ہیں میرے بیٹوں اور بیٹیوں۔ حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم کی، یہ ہمارے سماجی کردار کا تعین کرتی ہے کہ ہم نے کیسا سماج بنانا ہے، کیسا کلاس روم بنانا ہے، کیسا گھر بنانا ہے، کیسا سوشل میڈیا بنانا ہے، کیسی سوسائٹی بنانی ہے، کس طرح کا معاشرہ بنانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اور ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اپنے بھائی کی تحقیر بھی نہیں کرتا، اس کو حقارت سے نہ دیکھتا ہے، نہ حقارت سے پکارتا ہے، نہ اس کی طرف حقارت کو منسوب کرتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کا بتایا، اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی یہاں ہے۔ بالفاظ دیگر کتب میں اس روایت کے تسلسل میں آیا، بحسب امری من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہو، اس کی تذلیل کرتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، دوسرے مسلمان کا مال اور دوسرے مسلمان کی عزت کو حرام کر دیا گیا۔ آپ نہ کسی کا خون کر سکتے ہیں، نہ کسی کا مال چھین سکتے ہیں، غصب کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ مار سکتے ہیں۔ لفظوں کے ذریعے، نگاہوں کے ذریعے، جسم کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اگر آپ کسی کی عزت کی طرف سوچتے یا دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو مسلمانوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہمارے لیے، ہماری معاشرت کا، ہمارے مستقبل کا اصول وضع کرتی ہے، اصول مہیا کرتی ہے۔ امام دارمی نے سنن دارمی میں ایک روایت نقل کی، دیگر محدثین نے بھی اسے نقل کیا ہے، اوحى اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی،
ان اتخذ نعلین من حدید وعصا من حدید، اے داؤد لوگوں کو بتاؤ کہ لوہے کا جوتا لو، لوہے کا جوتا لو اور لوہے کا عصا لو، لوہے کا جوتا اور لوہے کا عصا لو، اور کیا کرو؟ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ، علم کی تلاش میں نکل پڑو، حَتَّى تَنْكَسِرَ الْعَصَا وَتَنْخَرِقَ النَّعْلَانِ، اتنی تلاش کرو علم کی، اتنی تلاش کرو علم کی کہ جوتا گھس جائے، عصا ٹوٹ جائے۔ کیا کرو؟ لوہے کا جوتا لو، لوہے کی لاٹھی لو اور علم کی طلب میں نکل پڑو، اور اتنا چلو علم کی طلب میں کہ جوتا گھس جائے، لاٹھی ٹوٹ جائے۔ اس سے مسلمان کے اس کردار کا تعین ہوتا ہے کہ علم آپ کی بنیادی میراث اور بنیادی وراثت ہے۔ قرآن مجید نے اچھے مسلمان کے دو اوصاف بیان کیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرے کون لوگ؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں، اس کی کریشن کے اندر غور کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کبھی بحث کرتے ہیں بھائی ذکر افضل ہے، کبھی ہم بحث کرتے ہیں بھائی فکر افضل ہے، کوئی ذکر کے حق میں دلیل دیتا ہے، کوئی فکر کے حق میں دلیل دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اچھا مسلمان، اچھا مومن وہ ہے جو ذکر بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر بھی کرو، ہر لمحے میں اس کا ذکر کرو، لیکن اس کے ساتھ کیا کرو؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کی تخلیق اور خلقت کے اندر اور اس کائنات کے حقائق کے اندر تم غور کرو۔ قرآن مجید میں جو ٹیکنالوجی ہے اور جدید علوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کے اندر اس کی طرف رغبت دلائی۔ اس کی میں کئی مثالیں یہاں عرض کر سکتا ہوں، لیکن صرف دو مثالوں پہ اکتفا کروں گا۔ پہلی مثال سورہ نحل سے ہے، آیت نمبر 8، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، اور اسی نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ مزید بھی ایسی سواریوں کو پیدا فرمائے گا جن کو تم ابھی تک نہیں جانتے۔ یہ کس زمانے میں بات ہو رہی ہے؟ آج سے 1450 برس قبل، جہاں یہ کہا کہ آج تو تم سواری کرتے ہو گھوڑوں پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ، یہ اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے، لیکن آنے والے وقت میں یخلقو، وہ پیدا کرے گا، ما لا تعلمون، ایسی سواریاں بھی جن کو تم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج آپ ہوائی جہاز دیکھیں، ریل گاڑیاں دیکھیں، یہ اپنی موٹر کاریں دیکھیں، بسوں کو دیکھیں، اور دیگر ذرائع جو فیوچر ٹریولنگ کے آ رہے ہیں، انسان ان کو دیکھ کے حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے مطابق یہ تمام سواریوں کے، سفر کے ذرائع جو پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل انسانی میں منکشف کرتا ہے ان ذرائع کو۔ وہ کیسے منکشف کرتا ہے؟ اس کی مثال سورہ ہود آیت نمبر 37 میں ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اے نوح علیہ السلام، تم ہمارے حکم کے مطابق
ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیوں کہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ امام ابو جعفر الطبری نے اور دیگر محدثین نے اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول لکھا ہے کہ لم یعلم کیف صنعت الفلک فاوحى اللہ الیہ ان یصنعها علی مثل جؤجؤ الطائر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے، اور شاید انسانی تہذیب اپنے ابتدائی مدارج میں تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت کشتی کا تصور بھی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ کشتی کیسے بنتی ہے، اور ابھی بھی جتنی، حتیٰ کہ موٹر انجن آنے کے بعد بھی جتنی کشتیاں بنتی ہیں، زیادہ تر کشتیاں آپ دیکھیں گے جیسے بتایا گیا ہے کہ جو الطائر، کہ جس طرح پرندے کی چھاتی گردن کی طرح اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کیا کہ اس طرح کی کشتی بناؤ جو سمندر کے اوپر تیر بھی سکے اور اپنا سفر بھی آگے جاری کر سکے۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ وَتَعْلِيمِنَا لَكَ مَاذَا تَصْنَعُهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کشتی تیار کیجئے۔ اس سے جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایجادات ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے اور جو ایجادات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقل انسانی کی طرف ایک الہام ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر یہ ذرائع منکشف ہوتے ہیں۔ میرے وہ اسٹوڈنٹس، بہنیں اور بھائی، بیٹے اور بیٹیاں جو میتھمیٹکس میں، فزکس میں، میڈیسن میں، بایولوجی میں، انجینئرنگ میں اور سائنس کے باقی شعبوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو قرآن مجید کی ان آیات کی اور ان جیسی دیگر بے شمار آیات اور ایک کثیر ذخیرہ حدیث سے آپ کو بالیقین یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے اس علم کو انسانی تہذیب کی بھلائی، ترقی اور بہتری کے لیے ادا کریں، بالیقین آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہیں۔ آپ وہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں بنی نوع انسان کی بھلائی کا اور بہتری کا، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وحی کیا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ملتا ہوں اسٹوڈنٹ سے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا، کیا کر رہے ہیں؟ میں میتھمیٹکس میں BS کر رہا ہوں۔ اچھا، ویری گڈ، تو کیا کریں گے آپ؟ وہ جی سکول ٹیچر آندے جی ریاضی ٹیچر تھے۔ یار ریاضی محض سکول ٹیچر کے لیے حاصل کی جاتی ہے؟ فزکس پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ وہ جی سائنس ٹیچر بھرتی تھی ویسا۔ یعنی آپ کو کسی نے یہ خواب بھی نہیں دکھایا، آپ کو کسی نے یہ ڈریم بھی نہیں دیا کہ میتھمیٹکس پڑھ کے ضرور آپ ایک معزز حلال ذریعہ روزگار تلاش کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ پہ فرض عین ہے کسب حلال، لیکن کیا میتھ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دیتی آپ کو؟ فزکس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دیتی آپ کو؟ اور یاد رکھیں، جس ملک کے اندر آپ بیٹھے ہیں، جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ملک اگر آج قائم ہے، آج بچا ہوا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے، ورنہ دوستوں نے بھی اور دشمنوں نے بھی اسے تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اگر یہ ملک بچا ہے اللہ کی مدد سے اور آپ کے ملک کے سائنسدانوں کی بدولت، آپ کے ملک کے سائنسدانوں کی بدولت۔ اور یہ سائنسدان اگر محنت نہ کرتے تو آج آپ کے پاس ایٹم نہ ہوتا، آج آپ نیوکلیئر پاور نہ ہوتے، آج آپ کا دشمن آپ پہ غالب آ چکا ہوتا۔ اور یہ جو 28 مئی کے دھماکے ہیں، سب کا اپنا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میری لائکنگ ڈس لائکنگز اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن میں بالکل ایک، اب وہ لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں غیر جانبدار ہو کے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ
28 مئی کا دن جسے ہم یوم تکبیر کے طور پہ مناتے ہیں، میرے نزدیک اگر 28 مئی کا صحرا کسی کے سر جاتا ہے تو وہ پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جن کے سر جاتا ہے. اور ہمیں یوم تکبیر کو کوئی سیاسی جلوس نکالنے کی بجائے، کوئی سیاسی جلسہ کرنے کی بجائے، خدا کرے کہ ہماری قوم کو یہ شعور آئے، یہ عقل آئے کہ ہم سیاسی جلسے کرنے کی بجائے 28 مئی کو سائنس پہ سمپوزیم کریں، سائنس پہ سیمینار کریں، سائنس پہ ورکشاپس کریں اور اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ یہ 28 مئی ان سائنسدانوں کی بدولت ہے. ہر ایک کا اپنا کردار ہے، سیاستدانوں کا ہوگا اپنا کردار، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا، کسی کا کریڈٹ ہے اسے ضرور ملنا چاہیے، لیکن یہ اصل کریڈٹ اللہ کی مدد اور نصرت کا ہے اور ان سائنسدانوں کا ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ہمارے لیے بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، علم حاصل کرنے کے مواقع دیے، آپ ان کو صحیح سمت میں استعمال کریں، آپ تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں. وہ جو سائنسدان تھے وہ عام ماؤں کی گودوں میں پیدا ہوئے، وہ عام بچے تھے، عام لوگ تھے، لیکن صرف خواب بڑا تھا، علم کا استعمال بڑا تھا. خواب بڑا ہو اور علم کا استعمال چھوٹا ہو تو وہ چیزیں مس میچ کرتی ہیں. خواب بھی بڑا ہو اور علم کا استعمال بھی بڑا ہونا چاہیے. آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے ملک کے ان نیوکلیئر سائنٹسٹس کا اس قوم پہ کتنا بڑا احسان ہے. مجھے جتنی محبت سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے ہے جس نے القدس کو چھڑوایا، مجھے جتنی محبت سلطان محمد فاتح کے لشکر سے ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، مجھے جتنی محبت سلطان ٹیپو شہید کے لشکر سے ہے جو انگریز کی فوج کے سامنے حریت کی چٹان بن کے ڈٹ گیا، مجھے اتنی ہی محبت اپنے ان سائنسدانوں سے ہے، اپنے نیوکلیئر پروگرام کے ایک ادنا سے ادنا کارکن سے اتنی محبت ہے جس کی بدولت آج پاکستان محفوظ ہے، جس کی بدولت آج دشمن آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا. دشمن کو یہ ہمت نہیں کہ آپ کی نظر میں نظر ڈال سکے، اس لیے وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں. تو میں تو اسے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تشبیہ دیتا ہوں سورہ ہود کی آیت نمبر 38 سے، جہاں نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اہل ہدایت کو بچانے کے لیے کس طرح کشتی تیار کرو. مجھے تو وہی منظر نظر یاد آتا ہے. لیکن اس میں چھوٹی سی ایک کیا اسے کہتے ہیں کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں خود ایک مذہبی گھرانے سے ہوں، مذہبی ماحول کو جانتا ہوں، بچپن سے علماء کی پاپوش برداری کرتے آئے ہیں، ان کے جوتوں میں بیٹھتے آئے ہیں، ان کے قدم صاف کرتے آئے ہیں. لیکن جب سیاستدان اور وائز سٹیج پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے آپ کی داد لینا، عوام کی داد لینا. اور عوام کی داد لینے کے لیے وہ ایسی گفتگو اور ایسے جذباتی چٹکلے چھوڑتے ہیں جن کا میرے نزدیک اگر عقلی تجزیہ کیا جائے تو ان باتوں سے اجتناب لازم ہے. مثال کے طور پہ ماحول کو گرمانے کے لیے، آپ سے عوام سے داد وصول کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ ہم نے ایٹم بم نمائش کے لیے نہیں رکھے، ہم ایٹم بم چلا دیں گے. میں ایٹم بم کو، نیوکلیئر پروگرام کو قرآن مجید سے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی اس بصیرت کے تسلسل میں دیکھتا ہوں کہ یہ اہل ہدایت کے بچاؤ کے لیے بنا ہم نے یہاں پہ، ورنہ اس ملک کو دشمن تباہ کر دیتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اعلان کریں کہ ہم اپنا نیوکلیئر چلا دیں گے اور بم چلا دیں گے. آپ کو نیوکلیئر بم چلنے کا مطلب پتہ ہے؟ میں ریاست جوناگڑھ کا دیوان ہوں اور جس پہ ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ ہے،
میں ایک مرتبہ اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا، میرے ساتھ کی سیٹ پہ ایک انتہائی قابل احترام ہمارے ایک مذہبی دینی شخصیت تھے، وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے جونا گڑھ کا پوچھا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ یہ بیان کیوں نہیں دیتے ہندوستان کو کہ ہم ایٹم بم چلا دیں گے اگر جونا گڑھ آزاد نہیں ہوتا. میں ہنسنے لگ گیا. میں نے انہیں کہا حضرت پانی کا فارمولہ پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں پانی کا فارمولہ سارا فزکس کا ہر طالب علم جانتا ہے، بنیادی جس نے میٹرک پڑھی ہے اس کو بھی پتہ ہے H2O پانی کا فارمولہ ہے. میں نے کہا حضرت فزکس کا پانی کا فارمولہ پتہ ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پتہ تو انہوں پانی دا فارمولہ کوئی نہیں، گلا نیوکلیئر چلاون دیاں کریں دے ہو. آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر چلنے کے بعد کیا ہوگا؟ یار چھوٹا سا تو آپ کا پلینٹ ہے، یعنی اس کا جو کل ڈایا میٹر ہے ایک سرکل، یعنی یہاں سے اگر جہاز شروع ہو اس ڈایا میٹر سے اور وہ سرکل پورا کرے، یہاں سے زمین سے پورا چکر لگا کے یہاں تک آئے، 900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا جہاز ہو، تو وہ 44 آورز میں یعنی 48 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے زمین کا پورا سرکل کر لیتا ہے. اور جو لانگسٹ فلائٹ ہے زمین کے اوپر اس وقت وہ 16 گھنٹے کی ہے، یعنی یہ تو ہے ڈایا میٹر سرکل میں، اور اگر آپ سیدھا چلیں تو 16 گھنٹے سے زیادہ زمین پہ فلائٹ نہیں ہے. یعنی اتنا سا تو آپ کا پلینٹ ہے کہ ایک طرف سے سفر شروع کریں دوسری طرف آپ 16 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اس کے اوپر ہم نیوکلیئر ماریں گے. بھائی آپ نیوکلیئر ماریں گے تو ایک ملک چلائے گا تو دوسرا ملک چلائے گا، جو آپ کے ساتھ تیسرا بیٹھا ہے وہ تھریٹن فیل کرے گا پھر وہ بھی چلائے گا، جو چوتھا بیٹھا ہے پھر وہ بھی چلائے گا، اور ایک نیوکلیئر بم جہاں لگتا ہے وہاں کوئی زندگی باقی نہیں رہتی، کوئی زندگی باقی نہیں رہتی. نہ پودے اگتے ہیں، نہ انسان پیدا ہو سکتے ہیں. پانی کے اندر جب یہ ریڈیشنز جاتی ہیں آپ کی پوری آبی حیات ختم ہو جاتی ہے. یہ صرف یہ زمین جو ہے یہ چھوٹا سا آپ کا پلینٹ یہ ایک سیاہ خاک کا تودا بن کے رہ جائے گا، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ جذباتی لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، میرے نزدیک ان کی اہلیت کا کوئی معیار نہیں. جو ایٹم چلانے کی بات کرتا ہے وہ نیوکلیئر کو جانتا ہی نہیں، یا نیوکلیئر کو نہیں جانتا، یا اس کے اندر اس پلینٹ کا جس خطہ زمین پہ رہتے ہو اس کا درد نہیں، اس انسانیت کا درد نہیں. زمین پہ لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکے گی اگر نیوکلیئر چلتا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر. ان سے پوچھیں کہ آپ اگر نیوکلیئر چلانے کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تھریٹ پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک ایسٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک کلچر کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹرنس کسے کہتے ہیں؟ پاکستان کی ڈیٹرنس پالیسی کیا ہے؟ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ان باتوں کے بارے میں، لیکن بات کرتے ہیں نیوکلیئر چلانے کی. ڈپلومیسی میں پوچھ لیں ٹریک 2 سے کیا مراد ہے. ریاست کے بنیادی قواعد نہیں پتا لوگوں کو کہ جی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست چلائیں گے ہمیں اقتدار دے دو. آپ سوورینٹی کی ڈیفینیشن کر دیں، سوورینٹی سے کیا مراد ہے. آپ ماڈرن سٹیٹ کی ڈیفینیشن کر دیں، سٹیٹ کسے کہتے ہیں. آپ یعنی بنیادی قواعد نہیں جانتے، ریاستوں کے بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں 2 احادیث عرض کرتا ہوں. میرے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے زید ابن حارث نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الشیء الامارۃ لمن اخذها بحقها وحلها وبئس الشیء الامارۃ لمن اخذها بغیر حقها فتكون علیہ حسرۃ یوم القیامہ. کہ امارت اچھی چیز ہے، لیڈر ہونا اچھی چیز ہے، کسی قوم کا راہبر بن جانا اچھی چیز ہے اس شخص کے لیے جو اس کا حقدار ہو اور جو اس کی اہلیت رکھتا ہو. لیکن جو لیڈرشپ کی، امارت کی، راہبر ہونے کی، قائد ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کے پاس اپنے زمانے کا علم نہیں ہے، جو اپنے زمانے کی معیشت کو، اپنے زمانے کے اقتصاد کو، اپنے زمانے کی ڈپلومیسی کو، اپنے زمانے کی پالیٹکس کو، اپنے زمانے کی ریاست کو، اپنے زمانے کے ڈیفنس کو نہیں سمجھتا، وہ کیسے اہل ہو سکتا ہے ریاست کے اوپر قابض ہونے کا. وہ ایک جذباتی نعرہ کر سکتا ہے، ایک جذباتی خطاب کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو ہماری کمزور
رگوں کی بدولت ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، داد واہ واہ وصول کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ویوز، بہت سے لائکس، کمنٹس حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے امیر بنا دیا جائے۔ اور سرکار نے فرمایا امارت بری چیز ہے اس شخص کے لیے جو اس کا حقدار نہ ہو، اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ فَتَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ اپنے اس کیے پہ پچھتائے گا، حسرت کرے گا اس بات پہ۔ امام مسلم نے کتاب الامارت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ الا تستعملنی، یا رسول اللہ آپ کہیں مجھے عامل یا نگران مقرر کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا؟ ابو ذر غفاری نے، جو درویش صحابہ میں ہیں، فقیر صحابہ کرام میں ہیں۔ قال فضرب بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پہ رکھا، ثم قال، اور فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور بے شک حکومت کرنا، عامل مقرر ہونا ایک امانت ہے، وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ الا من اخذھا بحقھا وادى الذی علیہ فیھا، اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن باعث شرمندگی اور باعث ندامت ہے سوائے اس شخص کے لیے جو اس کو حاصل کرنے کا حقدار ہو اور اس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ ایک شخص جو آپ کے سامنے بہت اچھا خطاب کر سکتا ہے، آپ کو کلاس روم میں آ کے ٹیچ کر سکتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھی حکومت بھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص بہت اچھا تاجر ہو سکتا ہے، بہت سی ملیں فیکٹریاں چلا سکتا ہے، بہت سے کارخانے لگا سکتا ہے، کسی بینک کو ہیڈ کر سکتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی اہلیت بھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص بہت اچھا خطیب، بہت اچھا واعظ ہو سکتا ہے، اس کے پاس بہت سا دینی علم ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ امور سیاست کو جانتا ہے، امور اقتصاد کو جانتا ہے، امور دفاع کو جانتا ہے؟ یعنی پتہ اس کو پانی کے فارمولے کا بھی نہ ہو اور بات وہ نیوکلیر چلانے کی کرے، تو آپ کے سامنے عمارت تو واضح ہو جاتی ہے، اہلیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیور بی ایکسپلائٹڈ ان دی ہینڈز آف فیک پیپل، کبھی اپنے آپ کو استعمال نہ ہونے دیں کسی ایسے شخص کے ہاتھوں جو آپ کو کسی کے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہو۔ آپ جس کو یقین کریں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے روشن مثال ہے، غیر اہل کی حمایت نہ کریں، جو جس منصب کا مستحق ہے اس کے اس منصب کی حمایت کریں، اور جو جس منصب کا مستحق نہیں ہے، یہ آپ پہ دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کو احساس دلائیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا مستحق نہیں، اور یہ اس کے لیے قیامت کے دن باعث شرمندگی ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، بھائی اور بہنوں، مجھے احساس ہے میں نے آپ کا بہت سا ٹائم لیا اور آپ کی کافی سمع خراشی کی، لیکن مجھے جب آنریبل پرنسپل صاحب کا حکم موصول ہوا، ایک تو مجھے میلاد پاک کے مہینے میں مصروفیات دیگر ہوتی ہیں، مجھے معذرت بھی تھی کہ حاضر ہونے میں تاخیر کا شکار ہوا، لیکن جب ان کا حکم ملا تو میں نے یہی سوچا کہ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گھٹی میں ہے، اور جتنی دیر آپ مجھے کہیں میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پہ، حضور کی شان پہ، حضور کے مناقب پہ بات کروں، ناچیز کے لیے سعادت ہوگی۔ لیکن میں نے یہ طے کیا کہ بجائے آپ سے رینڈم باتیں کرنے کے، اور بجائے بکھر میں جس ضلع سے مجھے بڑی محبت ہے، جس ضلع سے میرے اجداد اور اسلاف کو محبت تھی، جس ضلع کے اندر آج بھی مجھے وہ مٹھاس، وہ سادگی، وہ اپنائیت، وہ تہذیب، وہ محبت، وہ مروت ملتی ہے جو آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ اس کے نوجوان اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ اس مروت کی، محبت کی، حیاداری کی، اخلاق اور اخلاص کی اور اپنے اجداد کی تہذیب کے صحیح وارث بنیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے جب بھی یہاں آنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں، بجائے رینڈم باتیں اور ادھر ادھر کی کوئی چیز مارنے کے، ایک کنسٹرکٹیو
بات کی جائے جس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کا کنکلوژن میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ادب اور ہماری زبانیں، قومی زبان ہو یا ہماری مقامی زبانیں ہوں، وہ ہمارا بنیادی سرمایہ ہیں، قوم کا اور ملت کا خدمت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم رول ماڈل مانتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ شریفہ سے، حضور کے اسوہ مبارکہ سے ہم نے کتنی چیزیں اخذ کی ہیں۔ اور میرے نزدیک آج کی سوسائٹی اور معاشرے میں سب سے بڑی چیز جو اخذ کرنے کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت ہے۔ معاشرے میں رحیم ہو جاؤ، معاشرے پہ، گھر پہ، اہل پہ، لوگوں پہ رحم کرو۔ اور اگلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو حضور کی سنت کے بغیر اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں کتاب اللہ سے ہمیں اپنا رابطہ استوار کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ یا اہل بیت سے ہمیں اپنی محبت مودت استوار کرنی چاہیے، مضبوط کرنی چاہیے، وہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اس فیض کو، اس نور کو حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ایک روشن مینار کی طرح موجود ہے۔ اس کے بعد جو اخلاق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ اور اخلاق آج ہمیں اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ جس اخلاق کو استوار اور پیدا کرنے کی تعلیم اور ترغیب حدیث مبارکہ دیتی ہے، جو تہذیب جدید ہے، اور خاص طور پہ جو ویسٹ کا امپیریل ایجنڈا ہے وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ وہ آپ کو ہم جنس پرستی کی طرف، سیم سیکس میرجز کی طرف اور اس طرح کی دیگر جتنی اب متنازع چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، اور وہ آپ کے اس اٹائر کو، اس حلیے کو، جو خاص کر میں اپنی بیٹیوں کے لیے کہوں گا کہ جو سیدۃ النساء کی وراثت ہے، جو امہات المومنین کی وراثت ہے، جو امہات الانبیاء کی وراثت ہے، وہ آپ سے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ورثے سے، اپنے باپ کے ورثے سے محبت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ورثے سے، اپنے بھائیوں کے ورثے سے محبت کرتی ہیں، آپ کو سیدہ کائنات کے ورثے سے بھی محبت کرنی چاہیے، اسے بھی انٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو علم ہے، علم مسلمان کی گم شدہ میراث ہے۔ علم حاصل کرو یہاں تک کہ لوہے کا جوتا گھس جائے اور لوہے کا عصا ٹوٹ جائے، اور خاص طور پہ وہ علم جو اس زمانے میں سب سے مؤثر ہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ اور آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم کے حصول کے مقاصد کو بلند کریں تاکہ آپ کا علم آپ کے ملک کے کام آئے، آپ کا علم آپ کی ملت کے کام آئے اور انسانیت کے کام آئے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ کبھی کسی ایکسپلائٹ کرنے والے کے ہاتھوں یرغمال نہ بنیں۔ آپ کس سے کیا سن رہے ہیں اس کو ایگزامن کریں، کیا وہ ان معیارات پہ پورا اترتا ہے جو ہمیں کتاب اللہ نے بتائے اور جو ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتے ہیں۔ جو جس منصب کا دعویٰ کرتا ہے اسے ایگزامن کریں کہ کیا وہ اس منصب کے اہل ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر سے لے کے، آپ کے ادارے سے لے کے آپ کی ریاست تک ہر جگہ یہ چیز جاتی ہے۔ جو جس چیز کا اہل ہے اسے وہ منصب دینا چاہیے، اور جو جس چیز کا اہل نہیں، وہ آپ کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کتنا پیارا کیوں نہ ہو، کتنا عزیز کیوں نہ ہو، آپ کا دین اور نبی اکرم کی سنت و شریعت یہ تقاضا مقرر کرتی ہے کہ اس سے ادب کے ساتھ ریگریٹ کریں، اس کو وہ نہ دیں۔ اس کی مثال صحیح مسلم سے میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے عرض کی آپ کو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ کا آج کی گفتگو کا یہ سارا خلاصہ ہے جو ناچیز نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں اختتام سے پہلے آنریبل پرنسپل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام فیکلٹی ممبرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنی محبت سے آپ نے ناچیز کو نوازا میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جو پھول ناچیز کی طرف پھینکے، میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک وہ میری روح کو اسی طرح تازگی دیتے رہیں،
اور اس خطے سے ہماری اس محبت کو ان پھولوں کی طرح شاداب اور خوشبودار رکھے۔ میں تمام طلباء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو اطراف میں کھڑے ہیں، جن کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور انہوں نے کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور سیرت پاک سے فیض اور حصہ پانے کے لیے یہ مشقت کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کھڑا ہونا درجہ عبادت میں قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب نے جس تعلیم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو نبی پاک ہمیں دیکھ کے مسکرائیں کہ میرا یہ وہ امتی آ رہا ہے جس نے میری امت کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مسلماں آ فقیر کج کلاہے، رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے، جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔